ڈھل گیا، خنجر دے تھلے نماز پڑھی گئی۔ ملتمساں مولانا قبلہ قمر عباس مجاہد صاحب کہ وہ تشریف لے آؤ اور ساتھ دسن کہ جدوں خیام حسینی تے لٹ پئی ہے، آیت و تطہیر دیا قرآن دیا آیتاں اپنے بوٹے کے میں بچا ملتمساں مولانا قبلہ قمر عباس مجاہد تشریف لے آؤ اور مسائب آل محمد ہیں۔ اجڑ گیا بطول کا گھر، بجھ گیا قبر رسول کا چراغ، یتیم ہو گئی سکینہ، آ گئی شام غریب، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا یہ غریبوں کی شام ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، یہ بیواؤں کی شام ہے، یہ جلے ہوئے خیموں کی شام ہے۔ عزیزان گرامی، ایک روایت ہے، اگر میں پہنچا گیا تو اس سے بڑا مسائل کیا سنیں گے آپ۔ جناب فاطمہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا روایت فرماتی ہے کہ جب میرے بابا کی گردن پہ خنجر چل چکا، آسمان سے خون برسنے لگا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، عاطف غیبی سے آواز آئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اللہ بی بی فرماتی ہے میں خیمے کے در پہ کھڑی، جب یہ شام آئی ہے نا شام غریبہ، بی بی فرماتی میں خیمے کے در پہ کھڑی مقتل کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کہیں چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑے تھے، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے، کہیں پہ میرے بابا کا سر بریدہ لاشا تھا، کہیں اون و محمد کے لاشیں تھے۔ فرماتی میں لاشوں کو دیکھ بھی رہی تھی کہ رو بھی رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا فوج کا ایک دستہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں ہیں، دوسرے ہاتھ میں نیزے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تازیانے ہیں، ہم آل محمد کے خیموں کی طرف بڑھے۔ میری فرماتی میں انہیں دیکھ کے ڈر گئی، لیکن ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے خیموں میں آ کے بیویوں کے سروں سے چادریں نوچنا شروع کی، بیویوں کے سروں سے چادریں نوچنا شروع کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا بیویوں نے چادریں آسانی سے لے لی تھی؟ ہرگز نہیں۔ آیت اللہ عظمہ حافظ بشیر نجوی صاحب کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرما رہے تھے کہ جب یہ ملعون خیموں میں آئے ہیں اور بیویوں کے سروں سے چادریں نوچنے لگے نا، ایک طرف سے پکڑ کے چادر کے کونے کو کھینچتے، دوسری طرف سے بیویاں چادروں کو پکڑ کے بچاتی۔ عزیزانو جب بیوی چادر نہ چھوڑتی، یہ چادر چھوڑ کے بیوی کے پشت پہ تازیانوں کے وار شروع کر دے، اتنے تازیانے مارتے وہ خندرہ پہ ہوش ہو کے گر جاتی، پھر یہ چادر چھین کے لے جاتی۔ فاطمہ کبریٰ روایت فرماتی ہے کہ یہ صرف سروں سے چادریں نہیں نوچ رہے تھے، جب بیوی چادر نہیں چھوڑتی تھی یہ تازیانے مارتے تھے، نیزوں اس کے ساتھ سروں کو زخمی کرتے تھے۔ صرف چادریں نہیں، بیویوں کے کانوں سے گوشوارے بھی اتارتے،
بیویوں کے زیور بھی اتارتے. عزادارو سیدہ روایت کرتی ہے کچھ ملعون اس خیمے میں آ گئے جس میں میرا بھائی سجاد بستر بیماری پہ تشریف فرما تھا. ان ملعونوں نے سجاد کے نیچے مصلی بھی نہیں چھوڑا, سجاد کے نیچے سے بستر بھی کھینچ کے لے گئے. مظلوم کربلا کیسے پڑھوں یہ جملہ اور کیسے سن سکتے ہیں آپ. عزادارو ایک ملعون کی نظر پڑی حسین کی 4 سالہ یتیمہ پہ, حسین کی سکینہ پہ, بی بی کے کانوں میں گوشوارے نظر آئے. عزادارو یہ ملعون آگے بولا خدا کی قسم سخی کی بیٹی تھی, مانگ لیتا تو دے دیتی, لیکن اس نے مانگے نہیں. اس نے آگے بڑھ کے بی بی کے دونوں گوشواروں پہ ہاتھ ڈالا, کچھ اس طرح سے کھینچا سکینہ کی کانوں کی لویں پھٹ گئی, خون جاری ہوا. کانوں پہ ہاتھ رکھ کے دیے چاچا غازی آنے سکینہ پہ ظلم ہو رہا. رونے میں شرم نہ کیجیے گا, اگر آج نہیں رو گے تو پھر کب رو گے. فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں جب یہ ملعون خیموں کو لوٹ رہے تھے, جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا, جب یہ خیموں کو لوٹ رہے تھے اور بیویوں کے سروں سے چادریں نوچ رہے تھے, دعا کر رہی تھی پروردگارا کسی ملعون کی نظر مجھ پہ نہ پڑے. فرماتا میں نے دیکھا اچانک ایک ملعون نیزہ لے کے میری جانب بڑھا. بیوی فرماتی ہے میں خیمے سے نکل کے مقتل میں بھاگی, کبھی اس لاش سے الجھ کے گرتی, کبھی اس لاش سے الجھ کے گرتی, تو پھر بھاگ پڑتی. ارے موتوں کی ماری تھی, کہاں تک بھاگ دی. اس ملعون نے پیچھے سے آ کے میری پشت پہ نیزے کا وار کیا. پھر فرماتی مجھے ہوش نہیں رہی. ہوش کب آئی جب پھوپھی زینب میرے پاؤں کی تلیاں مر رہی تھی, میری آنکھ کھلی, میں نے کہا پھوپھی اماں ملعون میرے سر سے چادر لے گیا, میری پشت پہ نیزہ مارا. پھوپھی اماں کوئی چادر ہو تو مجھے دو. رو کے فرماتی ہے کبریٰ آنکھیں کھول, دیکھ میرے سر سے بھی چادر نہیں ہے, میرے سر سے بھی چادر اتر گئی, تیری تو صرف پشت میں نیزہ لگا ہے. ذرا دیکھ میرے چہرے پہ بھی تازیانوں کے نشان. اللہ تمہارے آنسو قبول فرمائے, سوائے کبھی آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھے. عزادارو جب یہ ملعون لوٹ چکے نا خیموں کو لوٹ چکے, خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی, چاروں طرف سے آگ لگا دی. عزادارو میرے استاد محترم علامہ حسین بخشادہ مرحوم اللہ مقائم وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگی نا, علی کی بیٹی اس خیمے میں آئی جہاں بستر بیماری پہ سید الساجدین تشریف فرما تھے. رو کے کہتی ہے سجاد آنکھیں کھول, پھوپھی مسئلہ پوچھنے آئی ہے, پھوپھی مسئلہ پوچھنے آئی ہے. سید الساجدین فرماتے پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہو, آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں پوچھنا چاہتے کہ نہیں سجاد مجھے ایک مسئلہ بتا. حکم فرمایا خیموں کو آگ لگی ہے, بتا زینب جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے. جو لفظ سمجھ کے گریا کرتے ہو, زینب خیموں میں جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے. پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہو, آپ جانتی ہو اسلام میں خودکشی جائز نہیں, خودکشی جائز نہیں, خیموں سے باہر نکل جاؤ. فرمایا نہیں سجاد آنکھیں کھول, دیکھ میرے سر پہ چادر نہیں, اب بتا زینب جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے. علامہ فرمایا کرتے تھے سیدہ مسئلے سے ناواقف نہیں تھی, جانتی ہے خودکشی جائز نہیں, لیکن یہ بھی جانتی ہے اب سجاد ہے وقت کا امام, وقت کا امام, بس ایک دفعہ کہہ دے پھوپھی جل کے مر جا, خیمے سے باہر نہ جانا. زینب کے لیے جل کے مرنا آسان تھا, بغیر چادر کے خیمے سے باہر آنا مشکل. سجاد آنکھیں کھول, دیکھ میرے سر پہ چادر نہیں, اب بتاؤ زینب جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے. کربلا کی
کی ریت کا پردہ بنا کہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل جا. علی کی بیٹی نے سر کے بال کھولے, کربلا کی ریت اٹھائی زخمی سر میں ڈال کے. جب علی کی بیٹی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی ہے, نہ عباس کو بلایا, نہ اول محمد کو آواز دی, نہ اکبر کو پکارا, نہ حسین کو یاد کیا, آسمان کی طرف منہ کر کے بس ایک ہی جملہ کہا, واہ حجابہ, واہ حجابہ, واہ حجابہ, ہائیو میرا پردہ. اجرکم اللہ. مظلوم کربلا حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے, عیسائی راوی ہے حمید ابن مسلم. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب خیموں کو آگ لگی نا تو اہل بیت کے بچے خیموں سے نکل کے یوں بھاگے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے, دانے بکھر جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا, ایک شیر دل خاتون ہے, ایک خیمے کا جلتا ہوا دروازہ ہے, خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے, اندر جانا چاہتی ہے لیکن آگ کی شدت اتنی ہے, دھواں اتنا ہے, بیوی اندر نہیں جا سکتی. کہتے میں قریب گیا, میں نے کہا بیوی مسئلہ کیا ہے, کیا تیری کوئی قیمتی شے خیمے کے اندر ہے؟ کہا ہاں, میرے حسین کا وارث خیمے کے اندر ہے, میرا سجاد اندر ہے, وقت کا امام اندر ہے. کہتے بیوی میں نے کہا ٹھہر جائیے, میں کوشش کرتا ہوں. کہتے میں چلتے ہوئے دروازے کے خیمے کے قریب آیا لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی. میں نے کہا بیوی آگ کی شدت زیادہ ہے, میں اندر نہیں جا پاؤں گا, اور میں ہٹ جا, میں خود جاتی ہوں. اب جو ایک مرتبہ سیدہ تیزی کے ساتھ خیمے کے اندر داخل ہوئی, جب باہر آئی اکیلی نہیں تھی, پشت پہ سجاد تھا, جا کے خیموں کے باہر رکھا, مقتل کی طرف منہ کیا, آوازیں کہتی حسین تیری نسل بچا لائی. مولا تمہارے رسو قبول فرمائے. ایک منظر حمید نے اور دکھا, کہتے جیسے ہی خیموں سے بچے نکلے نا اور بھاگے, کہتے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے, اس کے دامن کو آگ لگی ہے اور وہ مقتل کی طرف بھاگ رہی ہے. کہتے میں اس بچی کے پیچھے بھاگا کہ کہیں بچی جل نہ جائے, اس کی آگ بجھا دوں. اللہ تعالیٰ جیسے ہی میں قریب ہوا, ایک کہتی خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں زہرا کی بیٹی ہوں, میں رسول کی نواسی ہوں. میں نے دور سے نیٹ ڈال کے بچی کے دامن کی آگ کو بجھایا. بولنے کہتی شیخ اگر ہو سکے تو مجھے نجف کا رستہ بتا. کہا پوچھ کے کیا کرے گی؟ کہا دادا علی سے جا کے کہوں گی دادا آنے میرا بابا مارا گیا, خیموں کو آگ لگ. بس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جو بات آپ کر سکتے ہو, کچھ کئی خیموں کی آگ بجھائی کسی نے رکھی, نہ جانے کیسے خود ہی بجھی. جب آگ بجھ گئی نا تو ایک مرتبہ سیدہ نے فرمایا ام کلثوم آل محمد کے یتیموں کو اکٹھا کرے, وہ بچے جو صحرا میں گم گئے ہیں. عزادارو اگر لفظ سمجھ میں آئے گریے کے لیے کافی ہے. سارے بچے مل گئے لیکن 3 بچے نہ مل پائے. جانتے کون؟ ایک حسین کے سینے کا تعمیر سکینہ, 2 مسلم کے یتیم, 2 بی بی رقیہ کے یتیم, یہ 3 بچے نہ مل پائے. عزادارو بی بی اب مقتل میں پھرنے لگی, رات کا وقت ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, زخمی نبی زادیاں مقتل میں بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک جناب ام کلثوم کی نگاہ پڑی. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ایک جھاڑی کے نیچے سو رہے تھے. بہن زینب آجا, بچے مل گئے. بی بی آئی کہ بچے سو رہے ہیں جن کے سینے میں پتھر کا دل نہیں ہے. عزادارو بیویوں نے بچوں کو ہلایا, بچوں نے حرکت نہیں کی. کہ بچوں اٹھو, ہم ہمیں باپ کو لینے آئے ہیں, لیکن بچے نہیں جاگے. عزادار جب نہیں جاگے جناب ام کلثوم نے بچوں کے گریبان کھولے تو کیا نظر آیا؟ بچوں کے سینے پہ گھوڑوں کے ٹانگوں کے نشان تھے. مسلم کے یتیم گھوڑوں کے ٹانگوں کے نیچے آگے کچھ نہیں. تمہارے آنسو قبول فرمائے, تمہاری عزاداری قبول فرمائے. بس عزادارو اب ایک سکینہ بچی جسے بیویاں ڈھونڈنے کے لیے مقتل میں نکلی, آواز دے رہی تھی سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں
कहा हो, चलते चलते सैयदा ज़ैनब आका हुसैन के मक्तल में पहुंची, एक आवाज दी, सकीना कहा हो, तुम्हें पुप्पी ढूंढ रही है। सर मुरीदा नाक से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोल, बड़ी मुश्किल से मेरे सीने पे सोई। सकीना आगे बढ़ी, बड़ी प्यार के साथ सकीना को बेदार किया। सकीना मेरे लाल, इस रात के अंधेरे में तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा की लाश है? अरे लाश की पहचान तो हमेशा सर से होती है, तेरे बाबा के तन पे सर नहीं है, और रात के वक्त तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा की लाश है? सकीना रो के कहती है, फूफी अम्मा, जब खैमों को आग लगी मैं निकल के मक्तल की तरफ भागी, आवाज दे रही थी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा तेरी सकीना बुला रही है, बाबा मैं तेरे सीने पे सोने की आती हूँ, बाबा बाबा कहाँ हो। जब मैं यहाँ पहुंची तो इस सर मुरीदा नाक से आवाज आई, इलैया इलैया या बुलैया, सकीना आजा, मैं तेरा बाबा। बस दो या तीन जुमलों की मुझे और इजाजत देना, इससे ज्यादा की ज़हमत नहीं दे सकता। बीवियों ने क्या किया, जो खैमे की इनातें जल गई थी ना, थोड़ी थोड़ी जो बच गई, उनका एक छोटा सा पर्दा बनाया, आले मोहम्मद की बेवाओं को इकट्ठा किया, उसके पर्दे के अंदर बिठाया, आले मोहम्मद के यतीमों को सुनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अल्लाह नारो आले मोहम्मद के यतीम सो नहीं रहे थे। कहती अम्मा फिजा क्या करूं, मेरे यतीम अब्बास के पहले के आती है, अब्बास इस दुनिया में नहीं रहा, करूं तो क्या करूं, मेरे यतीम सो नहीं रहे। अल्लाह सुनो के जुमला जनाब फिजा का, अली की बेटी थोड़ा सा बुलंद आवाज में बोल, तेरा लहजा अली और अब्बास से मिलता है। और अल्लाह जिंदगी में पहली मर्तबा सैयदा ने बुलंद आवाज में कहा, अल हाफिज़ वल हफीज़, अल हाफिज़ वल हफीज़, अल हाफिज़ वल हफीज़। अचानक एक मंजर देखा, एक घोड़ा सवार है जो बीवियों की जानी बना रहा है, आवाज दे कहती है, घोड़ा सवार रुक जा, हमारे करीब मत आना, हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो था ये लूट के ले गए। घोड़ा सवार नहीं रुका, फिर आवाज दी, घोड़ा सवार रुक जा, मैं वादा करती हूँ, मैंने यतीमों को बड़ी मुश्किल से सुनाया है, हमारे पास कुछ नहीं, अगर कुछ हुआ सुबह को मैं ज़ैनब खुद तेरे हवाले करूंगी। अल्लाह तारो, फिर भी घोड़ा सवार नहीं रुका, अली की बेटी जलाल में आगे बढ़ी, इतने में घोड़ा सवार करीब आया, घोड़े की लगाम में हाथ डाला और मैं, तू नहीं जानता मैं अली की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। आवाज फिर बता किसकी बेटी है, कहा मैं अली की बेटी हूँ। घोड़ा सवार ने निकाह बोला, कहा ज़ैनब पहचान, मैं तेरा पापा अली है। ज़ैनब पहचान, मैं तेरा बाबा अली आ गया। सैयदा रो के बर्बादी है, बाबा उस वक्त आए जब बाप उधर गया और मेरा अब्बास भी मारा गया, मेरा हुसैन भी मारा गया। अल्लाह दरवाज़े आए, सब बहुओं से मिलने के बाद सरकार अली ने एक जुमला कहा, ज़ैनब मुझे सकीना नजर नहीं आती, सकीना कहाँ है? बताया बाबा वो सीने के साथ बैठी है, साहिब मक्तली थे। अली चलते चलते शहजादी के करीब आए, सर पे शफकत का हाथ रखा, फरमाया सकीना दादा से नाराज है? नहीं बताता, नाराज तो नहीं, लेकिन एक शिकवा जरूर है। कैसा शिकवा? दादा देखिए, बेटी ने एक मर्तबा अल हाफिज़ वल हफीज़ कहा, जब छोड़ के आ गए मैं सारा दिन पुकारती रही, दादा अली आ जा, मेरा बाबा मारा जा। और तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए, सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम न देखिएगा। रात हुई ना, गहरी रात हुई, बहुत याशिया ने ये सोचा कि 3 दिन हो गए हैं, आले मोहम्मद का पानी बंद है, जब हम जीत चुके हैं, ये नबीज़ादियों को पानी पिलाना चाहिए, अब कौन लेके जाए? किसी की जरूरत नहीं थी, बिना हुर की ज़ौजा का
انتخاب کیا گیا، حر کی زوجہ کا انتخاب کیا گیا کہ حر کی زوجہ کو پانی دے کے بھیجا کہ تاکہ آل محمد کو پانی دے دے۔ حضرت جیسے یہ مشکیزہ لے کے سیدہ کے قریب آئی نا، سیدہ کے قریب آئی، اس سے پہلے کہ حر کی زوجہ کچھ کہتی، سیدہ کی آواز آئی، حر کی زوجہ بھائی حر کا بڑا ارمان ہے، حر کی زوجہ تیرے بیٹے علی ابن حر کا بڑا ارمان ہے۔ آقا نے یہ پانی لے کے آئی، پانی پی لیے، کہا زوجہ حر کی زوجہ انصاف کر، میرا حسین پیاسا مارا گیا، میں کیسے پی لوں؟ یہ اصرار کرتی رہی، سیدہ انکار کرتی رہی، اتنے میں سید الصابرین اس کے قریب آئے، بھی اماں پی لیجیے پانی، اور میں سجاد تو بھی کہتا ہے میں پانی پی لوں، ارے کیسے پیوں؟ میرا حسین پیاسا مارا گیا۔ کہو بھی اماں پہلے میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ لے، پھر مرضی ہو تو پی لینا، مرضی نہ ہو تو نہ پینا۔ اور ادارو جو اب تک نہیں رو پایا، جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کے بھیگا پینا، سجاد نے انگلیاں بلند کی، سیدہ نے نگاہ کی، حوض کوثر کا کنارہ ہے، پیدل پانی اکٹھے ہیں، رسول خدا پانی کا جام لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے حسین تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، اب تو کوثر پی لے۔ کہا نانا کیسے پیوں؟ میری زینب ابھی تک پیاسی ہے، سبحان اللہ، میری زینب ابھی تک پیاسی ہے۔ سیدہ نے فرمایا لاؤ پانی، میں پیتی ہوں، میرے بھائی نے ابھی تک پانی نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ نے مشکیزہ دیا، سیدہ نے پانی کا جام بھرا، پہلا جام اٹھا کے سکینہ کے آگے کیا کہ سکینہ پانی پی لے۔ کہ وہ بھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہے، آپ کیوں نہیں پیتی؟ مجھے پہلے کیوں دے رہی ہو؟ کہ سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے، اس لیے تیرا حق زیادہ ہے، یہ سننا تھا۔ سکینہ اٹھی، پانی کا جام اٹھایا، دفتر کی طرف چلی، بیوی نے پوچھا سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ کہ میرا